بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن حکیم میں یہ دلاویز اور مفید قصہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنا ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی تو اس نے کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا قوم کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا۔ اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا، اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے سردار قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دیں۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت کرتی ہوں جب تم حاضر ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تمہارا تحفہ تم ہی کو مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ پہلے اس سے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس آئیں۔ جنہوں میں سے ایک طاقتور دیو ہیکل نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا، پہلے اس کے آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو کوئی شکر کرتا ہے، اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب آئی، اس سے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت چھکا دیا تھا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک کر رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا ایک حوض ہے اور اس میں اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا و چمکدار محل ہے، اس پر وہ پکار اٹھی، ہے میرے رب، میں اپنی جان پر بڑا ظلم کرتی رہی، میرے رب، میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ جزاک اللہ۔